اگر آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، آپ کو بار بار رات کو پیشاب آتا ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یورین کا ایشو ہے بہت زیادہ مقدار میں آنے کا یا فریکوینسی کا، تو ظاہری طور پہ آپ پروسٹیٹ کے مریض ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ہم تحفہ دینے والے ہیں۔ السلام علیکم، ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے سلمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے پوسٹ 40s کے جو مرد حضرات ہیں جن کو اکثر پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، انلارجمنٹ کا، ہائپرٹرافی کا، اور پھر وہ مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ایک جنرل میں آپ کے لیے ایک تحفے کا نسخہ لایا ہوں آپ کے لیے کہ جو ہر قسم کا مریض، چاہے وہ ڈائبیٹک ہے، نان ڈائبیٹک ہے، یا کسی اور بھی میڈیکیشن پہ ہے، کارڈک ہسٹری ہے یا کسی بھی حوالے سے، لیکن پروسٹیٹ کی وجہ سے ان کو یورین کا مسئلہ ہے، فریکوینسی کا بھی، اور رات کو بار بار اٹھنا، بار بار فریکوینٹلی جانا، پیشاب کی حاجت ہونا، تو اس حوالے سے، اور یہ پیشاب کا پورا اخراج نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے وہ تمام افراد جن کو پروسٹیٹ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے، تو وہ اگر اس نسخے کو استعمال کریں گے، تو اس تحفے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہومیوپیتھی کے گن بھی گائیں گے، لیکن یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ 100% یہ نہیں ہے کہ بھئی 100% لوگ 10 استعمال کریں، میں سمجھتا ہوں اگر 50-60% افراد کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا میسج جو ہے وہ کارآمد ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہومیوپیتھی جس میں جو ہے وہ کامیاب سمجھی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ جنرلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر 3 ہفتے تک استعمال کے باوجود آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو پھر اپنے قریبی مستند معالج سے ڈسکس کریں، ادویات یہ بتائیں اور اپنی کیس ہسٹری بتائیں، اپنے کیس کو ریویو کروائیں اور پھر اس کی نگرانی میں دوائی استعمال کریں۔ ویسے عمومی طور پہ دوائیاں بتانے کے لیے میں یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ عمومی استعمال کے لیے ہے، تو جن کی انلارجمنٹ ہے پروسٹیٹ کی، اس میں آپ دوائیاں نوٹ کر لیں، ڈسکرپشن میں بھی میں انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ پہلی دوائی تو ہے آپ کی تھوجا آکسیڈینٹالس۔ تھوجا آکسیڈینٹالس 30 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے، اور 5 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں۔ وقت آپ کی مرضی کا ہے، جب سہولت ہو، کھانا کھایا ہو نہ کھایا ہو، بھرا پیٹ ہو خالی پیٹ ہو، جب مرضی لیں آپ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری دوائی جو ہے وہ ہے بیریم کاربونیکم، برائٹا کاپ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اس کے بھی 5 قطرے آپ نے 1 گھونٹ پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ وقت آپ کی مرضی کا ہے، جب مرضی استعمال کریں، بھرا پیٹ ہو خالی پیٹ ہو، کوئی ایشو نہیں۔ تیسری دوائی جو ہے وہ سیبل ڈراپس ہے۔ سیبل ڈراپس ہیں، یہ پی ٹی کے نمبر ہے شعبے کا، ٹھیک ہے نا، 75، اس کا نمبر ہے 75، سیبل کے نام سے آتے ہیں، سیبل ڈراپس کے نام سے۔ اور اگر یہ کسی کو نہ ملے تو پھر سیبل سیرولاٹا کا مدر ٹنکچر لے لیں، سیبل سیرولاٹا کا مدر ٹنکچر لے لیں، سمپل، وہ بھی شعبے کا مل جائے گا آپ کو آرام سے۔ اگر وہ 75 والے ڈراپس نہیں ملتے سیبل ڈراپس کے، تو اس میں یہ کہ اس کے 15 قطرے 1 گھونٹ پانی میں آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ ہر دوائی کے درمیان دوسری دوائی کا وقفہ رکھنا ہے آپ نے، یعنی کہ اوپر تلے دوائیاں استعمال کرنے میں آپ نے 20 منٹ کا وقفہ رکھنا ہے، پہلے ایک دوائی، پھر 20 منٹ کے بعد دوسری دوائی، پھر 20 منٹ کے بعد تیسری، اسی طرح صبح اور دوپہر اور شام 3 ٹائم آپ نے یہ پورا کرنے ہیں۔ 3 ہفتے استعمال کرنا ہے۔ 3 ہفتے استعمال کے بعد اگر آپ کو فائدہ ہو تو جاری رکھیں، ٹھیک ہے نا، ڈیزائرڈ رزلٹ آنے تک اپنا، اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6 ہفتے کے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں پروسٹیٹ کا، آپ دیکھیں کہ آپ کی انلارجمنٹ کہاں تھی اور اب کہاں پہ ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہو چکا ہے۔ اور اگر 3 ہفتے استعمال کے بعد فائدہ نہیں ہوتا خاطر خواہ، تو پھر ادویات کو ترک کر کے اپنے کسی معالج کو ان ادویات کے بارے میں بتائیے اور اس سے اپنے کیس کو ریویو کروا کر اس کی نگرانی میں دوائیاں استعمال کیجیے۔ ہومیوپیتھی کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، میڈیسن بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوائیاں میں نے عمومی استعمال کے لیے بتائی ہیں، جو ہر بندہ جو ہے جو پروسٹیٹ کی وجہ سے پیشاب کے معاملات میں، پیشاب کی تکلیف میں جو پریشانی چل رہا ہے، تو وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ خود سے علاج کر سکتا ہے، عمومی طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں، تو یہ تحفہ میں نے آج آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ آپ استعمال کریں، خود بھی مستفید ہوں، اور جن کو لوگوں کو فائدہ ہو وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں اور دوسروں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔